میں دے دیا جاتا ہے. آج ماں باپ کچھ کہہ دیں تو بیٹا ناراض ہو جاتا ہے. یہ بیٹے کو سمجھنا چاہیے کہ آج میں جو کچھ ہوں, آج لوگ کہتے ہیں میرا بینک بیلنس, میری ایبلٹی, میری جناب بریلینسی ہے, میں اتنی بڑی جاب پر پہنچ گیا, میرے والد نے کچھ نہیں دیا. ارے اس کی عقل پر تف ہے. آج میں جو کچھ ہوں وہ اپنے والدین کی وجہ سے. میری ساری شرف, ساری بزرگی, ساری میری ہوشیاری, ارے میرے اندر جو کچھ ہے وہ میرے والدین کا فیض ہے. اگر میرے والدین ہی نہ ہوتے تو میں دنیا میں کیسے آتا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ والدین کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے عرض کیا, یا رسول اللہ والدین کے کیا حقوق ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہی تیری جنت ہے اور یہی تیری دوزخ ہے. جنت کمانے چاہتے ہو تو ان کی خدمت کر کے جنت کو کما لو, اور اگر والدین ناراض ہو گئے تو خدا کی قسم رب بھی ناراض ہو جائے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ماں باپ کی رضامندی میں, ماں باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے, اور ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ میری والدہ مشرکہ ہے, میری والدہ مسلمان نہیں ہے, کیا میں اس سے بھی حسن سلوک کروں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں اس سے بھی حسن سلوک. اب بتائیے کافر ماں باپ سے حسن سلوک کا کہا گیا, ارے مسلمان ماں باپ کی تو کتنی عزت و توقیر ہو. اور ہم ہیں کہ ماں باپ کو آج بچے گالی دیتے ہیں, آج برا بھلا کہتے ہیں, ماں باپ کے سامنے جواب دیتے ہیں. بیٹی آج ماں کی نہیں سن رہی. اے اولادوں, اگر آج ایسے اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں جن کے والدین حیات ہیں, ان کی دعائیں لے لیجیے. خدا کی قسم ماں باپ کے ہاتھ اٹھ جائے نا دعا کے لیے تو دنیا کے سارے طوفان دور ہو جاتے ہیں, ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. رب تعالی عافیتوں کے در کھول دیتا ہے. اور جس کے ماں باپ ناراض ہو جائیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے, آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. ارے ماں کی دعائیں لے لیجیے, ہو سکے تو والد صاحب کا ہاتھ چومیے, ماں کے قدم چومیے. روایتوں میں آتا ہے جو اپنی ماں کے قدم کو بوسہ دیتا ہے گویا جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بیٹا اپنے والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے, محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اسے مقبول حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. عرضی گئی یا رسول اللہ دن میں اگر 100 بار دیکھے, پیارے آقا فرماتے ہیں اگرچہ 100 بار دیکھے میرا رب بہت بڑا ہے, 100 حج کا ثواب عطا کر دیا جائے گا. ارے کیسا اسلامی معاشرہ اسلام تشکیل دینا چاہتا ہے کہ محبت سے ماں باپ کو دیکھا جائے. افسوس تو یہ ہے کہ آج ماں باپ کے لیے محبت دلوں میں نہ رہی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جن کے ماں باپ حیات ہیں اگر وہ ناراض ہیں آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی, آخرت بھی برباد ہو جائے گی. جا کر ان کو منا لیجیے, ان کی دعائیں لے لیجیے. ایک تو ہوتا ہے ماں باپ سے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کر دو, ماں باپ دعا کریں بہت بڑی بات ہے, لیکن ایک ہوتا ہے اتنی خدمت کرو کہ دل سے دعا نکلنے لگے. جب دل سے دعا نکلتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا, سارے معاملات حل ہو جایا کرتے ہیں. روایتوں میں نے پڑھا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح قبول ہوتی ہے. تو اپنی ماں باپ کی دعائیں لیجیے. اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے, خوب خوب ان کے ایصال ثواب کی کوشش کیجیے, خوب خوب ان کو نیکیاں پہنچائیے. گناہ کر کے آپ ان کو مزید تکلیف پہنچا رہے ہیں, اس وقت تو خدمتیں نہ کر سکے, اس وقت تو ان کا حق ادا نہ کر سکے. آئیے اب نیکیاں کر کے ان کو ایصال ثواب کیجیے. اور جو والدین مجھے سن رہے ہیں ان سے بھی آخر میں عرض کروں گا کہ آج ہم شکایت تو کرتے ہیں کہ ہمارے بچے فرما بردار نہیں ہیں, ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے, ہمارے بچے نیک نہیں ہیں. میرا کوشچن آپ سے ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کب کی؟ آپ نے کمپیوٹر پڑھایا, وہ کمپیوٹر سیکھ گیا. آپ نے انگلش پڑھائی, بڑی اچھی ایکسنٹ کے ساتھ وہ انگلش سیکھ گیا. آپ نے میسٹرز کروایا, وہ میسٹرز کر گیا. آپ نے کب نماز سکھائی؟ آپ نے کب قرآن سکھایا؟ ارے اس بیٹے کا قصور کب تھا؟ یہ باپ توقع کیوں کرتا ہے کہ میں جمعے کی نماز پڑھوں اور میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی بن جائے؟ یہ باپ کی بھول ہے کہ وہ سارا دن جھوٹ بولتا رہے اور یہ امید رکھے کہ میرا بیٹا سچا مسلمان بن جائے. وہ باپ غلط سوچ رہا ہے کہ میں شراب پیتا رہوں اور میرا بیٹا مرنے کے بعد میری آخرت کا ذریعہ بن جائے. آپ اپنی بیٹوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں یہ سوچئے. وہ بیٹا کام کا کہ آج وہ میسٹرز کر کے آپ کو ڈالر کما کے دیتا ہے, یا وہ بیٹا کام کا جو سنت کے مطابق آپ کو غسل دینا جانتا ہو, مرنے کے بعد آپ کی تدفین کر سکے, مرنے کے بعد آپ کا جنازہ پڑھا سکے, اور مرنے کے بعد قرآن پاک پڑھ پڑھ کے آپ کو ایصال کر سکے. دیکھا جاتا ہے آج کے ماڈرن نوجوان کے جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ غسل دے رہے ہیں, بیٹا باہر کھڑا ہے, کہا جاتا ہے حضور غسل دیجیے آپ کے باپ کا جنازہ ہے. کہتے ہیں مجھے غسل دینا نہیں آتا.
मास्टर्स की डिग्री है, मैयत को गुस्ल देना नहीं आता। बाप का हक है कि बेटा गुस्ल दे। फिर जनाजे की नमाज हो रही है, कहा जाए भाई आप नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ रहे, दोस्तों के पास आप बाहर खड़े हैं। मुझे जनाजा पढ़ने नहीं आता। दफनाते वक्त वो बेटा दूर खड़ा है, मौलवी साहब को कहता है दफना दो। अरे होना तो ये चाहिए सुन्नत के मुताबिक, आंसू बहाते हुए रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते हुए बेटा अपने बाप को कब्र में उतारे। कैसी रिक्कत होगी उसके अंदर जो अपने बाप को दफना रहा होगा, कैसे रो रो के दुआएं मांगेगा। मगर आज हमने अपने बेटों को ये नहीं सिखाया। मरने के बाद वो बेटा जब कुरान पढ़ पढ़ के दावत इस्लामी के इज्तिमात में जा जाके लोगों को नमाजी बना बना के आपको इसाले सवाब भेजे, वो बेटा काम का है। या मरने के बाद आपके छोड़े हुए डॉलर से अय्याशी करके आपके नामाए आमाल में गुनाहों के अंबार लगाता रहे, वो बेटा काम का है। गौर कीजिए हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या जिंदगी यही है कि माल कमाते रहो, दुनियावी तालीम हासिल करते रहो, फ्यूचर ब्राइट करते रहो? क्या मरना नहीं है और मरने के बाद रब की बारगाह में पेश नहीं होना? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अच्छी औलाद तो सवाब जारिया का काम है, बुरी औलाद आपको तबाह करके रख देगी। आखिरी रवायत सुना के अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं से गुजरे और कब्र को देखा, तो देखा कि उस कब्र में अजाब हो रहा था। कुछ अरसे के बाद फिर गुजरे, देखा कि कब्र में अनवारों तजल्लियात की बारिश हो रही है। अर्ज गुजार हुए कि मौला ये चेंजिंग कैसे, ऐसा चेंज कैसे आ गया? इरशाद बारी होता है, मूसा ए ईसा, जब ये मरा था शख्स गुनाहगार था, कब्र में गया इसलिए अजाब हो रहा था, मगर अपनी बीवी को प्रेग्नेंट छोड़ के मरा था। इसके यहां बेटे की विलादत हुई, इसका बेटा मदरसे में पहुंचा और कारी साहब ने पढ़ाया, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईसा, जिसका बेटा जमीन के ऊपर मुझे रहमान और रहीम से पुकारे, उसके बाप को जमीन के अंदर अजाब दूं, मुझे शर्म आती है। अरे मेरे रब की रहमत तो देखिए कि बच्चे का अजर उसके बाप को काम आ रहा है। ऐसी औलाद छोड़ के जाइए। दावत इस्लामी का माहौल आपको यही दर्ज देता है। खुद भी नेक बनिए और अपने बच्चों को भी नेक बनाइए, अपनी ज़ौजा को भी नेकी की दावत पेश कीजिए। दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो जाएं। यहां पर जहां हमारा हर जुमेरात इज्तिमा होता है, कहां होता है? मदीना मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद। नियत कर लीजिए, रजब का मुबारक महीना है। रजब का महीना इबादत के बीज बोने का महीना है। शाबान उन बीजों पर अश्कों से आबियारी का महीना है और रमजान रहमत की फसल काटने का महीना है। जो रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर अश्कों से आबियारी नहीं करता, वो कैसे उम्मीद रखता है कि रमजान में रहमत की फसल काट सकेगा? आइए नियत कर लीजिए, रजब, शाबान और रमजान में जितने इज्तिमात होंगे हम सब में शरीक होंगे इंशाअल्लाह। दावत इस्लामी के बदनी काफिले 3 दिन, 12 दिन, 30 दिन, 12 माह के लिए सफर करते। मैं खुद मदनी काफिले में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से आपके साथ आया हूं। आप भी नियत कीजिए कि हर महीने 3 दिन राह खुदा में सर्फ कीजिए। मैंने सहाबा किराम की कुर्बानियां आपको बताई, मुस्तफा करीम के एहसानात गिनवाए। कौन इन नौजवानों को नमाजी बनाएगा? कौन इन नौजवानों को, आज मुसलमान नौजवान और काफिर नौजवान में फर्क नजर नहीं आता, अरे कौन